ایک ہی خبر چل رہی ہے، گفتگو کہاں پہنچے گی، ہوگی بات چیت نہیں ہوگی۔ پہلے تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، آپ کو یاد ہے سب سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ جو مہم چل رہی ہے سول ڈس اوبیڈینس کی، یہ آن ہوگی اور باہر سے جو پیسے بھیج رہے ہیں ان کو روکا جائے گا۔ آج انہوں نے دوبارہ اناؤنسمنٹ کی خان صاحب کو ملنے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارٹی اور باقی لوگوں کے کہنے پہ کچھ دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے جو سول ڈس اوبیڈینس کا یہ والا فیز ہے، ختم نہیں کیا، صرف پوسٹ پون کر دیا کہ دیکھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بات چیت بھی بڑے انٹرسٹنگ لوپ میں چل رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹ ہیز کم اے فل سرکل۔ ایک زمانہ تھا خان صاحب پاور میں تھے اور یہ لوگ منتیں کرتے تھے ہم بات نہیں کریں گے، وہ کہتے تھے میں نے ان چوروں سے بات کی تو کیا، میں نے ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اور پھر انہوں نے ہاتھ ملایا بھی نہیں۔ خیر پھر گورنمنٹ گر گئی، پھر ان لوگوں نے ایک دو باری آفر کی، شہباز شریف صاحب نے اور باقیوں نے، تب بھی بالکل دھتکار دیا۔ پھر اب ہم نے دیکھا جب پھر 9 مئی بھی ہوا، پھر 26 مئی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی کافی کین ہے بات چیت کرنے کے۔ پہلے پی ٹی آئی نے بہت شرائط رکھی، ہم بات کریں گے تو صرف فوج سے کریں گے۔ پھر ہوا کہ چلے اگر فوج ہینڈلرز جس کو نامنیٹ کرتے ہیں ہم اس سے بات کر لیں گے۔ پھر جب بات کرنے کی بات ہوئی تو اس میں پری کنڈیشنز بھی کر دی کہ یہ کم از کم یہ 3 شرائط پہ پہلے بات ہوگی، اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ اب عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو فرشتوں سے ہی بات کریں گے، لیکن ہم گورنمنٹ کو دیکھیں تو لگتا ہے گورنمنٹ ایک اپنے گھوڑے پہ چڑھ گئی ہے اور اترنے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی یہ شرط کبھی وہ شرط، آپ اس طرح ہے کبھی اس طرح ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ ہوگا کیا، اس پہ ہم مین بات کریں گے کیا بات ہوگی۔ اور میں نے کل بھی آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق جہاں میٹر کرتا ہے وہاں پہ ہائیسٹ لیول پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جب تک 9 مئی کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے، تب تک بات چیت نہیں ہوگی۔ اور صرف ایک فیصلہ رہ گیا ادھر، اور اس پہ بھی کچھ چل رہی ہے بات چیت کہ کیا خان صاحب کا ٹرائل 9 مئی کے حوالے سے اے ٹی سی میں کیا جائے، جو ایک اوپن ٹرائل ہوگا، سویلین عدالت ہوگی سول سسٹم کے تحت، یا ملٹری کورٹ میں کیا جائے۔ اس پہ بھی 2 دلیل چل رہی ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اوپن کورٹ میں کر دیتے ہیں اس کی لیجٹیمیسی زیادہ ہوگی اور زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، کیونکہ ایک اوپن کورٹ ہوگا، دلیلیں سارے سن رہے ہوں گے، آرگومنٹ سن رہے ہوں گے۔ لیکن اس پہ پھر یہ لمحہ فکریہ اٹھتا ہے کہ جب مقدمہ چل رہا ہوگا تو پھر اس پہ روزانہ بحثیں بھی ہو رہی ہوں گی، اخبارات میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہوگا، یہ دلیل کمزور ہے، یہ اس طرح ہے، چلے گا۔ اور دوسرا یہ اگر ملٹری کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو آپ نے ایک فیصلہ سنا دینا ہے اور پھر اس کی جو ایک لمیٹڈ اس پہ بحث ہوگی۔ لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ سزا بہرحال دونوں میں ہی ہوگی، اور اب اس سے کانسیکوینسز وے کیے جا رہے ہیں کہ ادھر جایا جائے یا ادھر جایا جائے۔ لیکن ہم ادھر نہیں جاتے، ابھی تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا بات چیت لگتی ہے۔ آج کافی ڈیولپمنٹس ہوئیں، خاص طور پہ شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کے کافی فائری اسپیکر ہیں، انہوں نے ہاؤس کے اندر بات کرتے ہوئے ایک اسپیچ میں ایک آفر دی، کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ پارلیمان کی ایک کمیٹی بنا لی جائے دونوں سائڈز کی، اور اس میں ڈائلاگ شروع ہو جائے۔ اس دانے کو اٹھا لیا خواجہ آصف صاحب نے بھی، انہوں نے کہا کہ جی بڑا تازہ جھونکا آیا ہوا کا، اور پھر اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی لمبی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل، انہوں نے تو پورا پروسیجر بھی بتا دیا کہ آپ اسپیکر کے پاس چلے جائیں، اسپیکر سے بات کریں، اور اگر آپ فارمل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہم اسپیکر صاحب کو کہیں گے کہ وزیر اعظم سے ہی بات کریں، ایلائز کے ساتھ بھی بات کریں، اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ ایشو یہ ہے کیا گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ یہ بات چیت کر بھی سکے یا نہ کر سکے، اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو ان سیریس سبجیکٹوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج فواد چودھری صاحب بھی ہوں گے، سابق وفاقی وزیر، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاید یہ وہ اولڈ گارڈ کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے پہلے آدمی ہیں جن کی واپسی لگتا ہے ہو گئی ہے، بیکاز ان کی 2 ملاقاتیں ہو گئی ہیں عمران خان صاحب سے۔ تو ان سے ہم بات شروع کریں گے، بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن